وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب، عرض یہ تھی کہ آج کل چونکہ حج کا موسم قریب آ رہا ہے اور اکثر بات یہ چل پڑی ہے کہ سعودی عرب ام القریٰ کے کیلنڈر کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا پچھلے تقریباً 30-40 سال سے تو کم سے کم اس کے اندر 49 ایئر تقریباً تو 26 سال ان کا فیصلہ رہا اس کے ساتھ رمضان اور عید اور بقرعید کے بارے میں. 26 سال 50 میں سے 26 سال ام القریٰ کیلنڈر کے ساتھ رہا اور 24 سال الگ رہا. یعنی کچھ تبدیلیاں ہوئی، آگے گئے یا پیچھے گئے، تو اس کا مطلب کچھ تو ہے ان کے یہاں آگے پیچھے ہونا. تو 26 سال جو انہوں نے کیا ساتھ میں ام القریٰ کے ساتھ میں، وہ واقعی اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جو کیلکولیشن کے مطابق تھا اس کے خلاف سعودی عرب کا فیصلہ ہو رہا تھا. تو اب یہ پوچھنا یہ ہے کہ واقعی وہاں پر چاند دکھا جاتا ہے یا نہیں، یا صرف پہلے سے انہوں نے چاند کی پیدائش پر جو ام القریٰ کا کیلنڈر مرتب کیا ہے اس ام القریٰ کے چاند کی پیدائش کے مرتب کیے ہوئے پر یہ عمل کیا جاتا ہے. واقعی وہاں پر چاند دیکھا بھی جاتا ہے، اور جو دیکھا جاتا ہے تو اس کی تفتیش ٹھیک سے کی جاتی ہے، اس کی گواہی ٹھیک سے لی جاتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ مولانا صاحب ابھی دیکھیے توجہ تھوڑا سا، یہ جو کہتے ہیں مولانا سمیع الدین صاحب، کل ہم آپ کلپس مجھے کہیں سنا رہے تھے، کلپ ان کا کوئی بھیجا تھا آپ نے، تو اس میں بھی وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پر تو یہاں پر جو چاند عید کے بقرعید کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ 28 کو عید ہوگی اور دوسرے 29 کی ہوگی، اس لیے کہ وہ کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. کل میں نے یہاں فون کیا تھا اور حافظ اکرام الحق ربانی صاحب، وہ تقریباً 20 سال تک تقریباً وہاں محکمۃ العلیہ میں وہاں اس کی جو کورٹ وغیرہ کسی جگہ میں ترجمان کی حیثیت سے وہاں سعودیہ میں اس نے کام کیا ہے اور وہاں پر وہ رہے ہیں، اور اس نے خود ساری تفصیل بتائی کہ کس طریقے سے چاند دیکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو بھی چھوڑے. سعودی عرب میں باقاعدہ رویت ہوتی ہے. کیلنڈر جو بنایا ہے انہوں نے وہ اپنے مملکت کے نظام کے لیے ہے. دنیا میں صرف ایک واحد ملک ہے، اسلامی ملک، جس کا پورا مملکت کا نظام سسٹم جو چلتا ہے، نظام حکومت کا اسلامی کیلنڈر کے مطابق، وہ صرف ایک سعودی عرب ہے. باقی ساری دنیا میں یہ مارچ اپریل مئی یہ دوسرے عیسوی کیلنڈر چلتا ہے. انہوں نے جو کیلنڈر بنایا ہوا ہے اس کیلنڈر کو وہ صرف اپنے نظام میں چلاتے ہیں. باقی رمضان، عیدین، یہ جتنے بھی اسلامی تاریخ ہے اس کے لیے اس کا ایک جدا علیحدہ نظام ہے. باقاعدہ اس کی رویت ہوتی ہے، رویت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ام القریٰ کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اگر ام القریٰ کیلنڈر کو یہ فالو کرتے تو جس طرح مولانا سمیع الدین صاحب 1 مہینہ پہلے ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ فلکیات والے کہتے ہیں اس تاریخ کو اس تاریخ کو اس تاریخ کو یہ چاند ہے، فلاں ملک میں یہ ہے، فلاں ملک میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، وہ ہے، ساری ڈگریاں بتا کر وہ چاند کی پیدائش بھی اس کو بنا کر پیدا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ بیان کر دیتے ہیں. اگر اس طریقے سے ان کے ہاں متعین ہوتا ام القریٰ کیلنڈر تو سعودی گورنمنٹ بھی کب سے اعلان کر دیتی، پوری دنیا کو بتا دیتی کہ حج فلاں تاریخ کو حج ہے، فکس ہو جاتا، سارے لوگ اپنے اس پہ آ جاتے. لیکن کہیں بھی انہوں نے آج تک تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ سعودی گورنمنٹ نے ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اعلان کیا کہ حج اس تاریخ کو ہے. انتظار کرتے ہیں 29 ذی القعدہ کا، 29 ذی القعدہ کو چاند دیکھتے ہیں، چاند نظر آ گیا تو اس کا اعلان کر دیں گے، اس کا اعلان ہو جائے گا. اور اگر نظر نہ آیا تو 30 ذی القعدہ کے 30 دن پورے کر کے پھر یکم ذی الحجہ شروع کر دیں گے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کافی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب نے پہلے چاند کا اعلان کر دیا، عید کا اعلان کر دیا ذی الحجہ کا، اور اس کے بعد جب انہوں نے تحقیق کی اور ان کی شہادتیں ان کو مل گئیں، پھر ایک دم انہوں نے 5 دن کے بعد انہوں نے اعلان بدل دیا. 5 دن کے بعد اعلان بدل دیا. اگر وہ کیلنڈر کو فالو کرتے ام القریٰ کو، ان کو بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ تیسری بات کہ اتنی بڑی، یعنی ہم مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر میں اس اعلان کو بدلتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، پبلک کیا کہیں گی. وہاں پوری دنیا کے مسلمان حجاج کرام موجود ہیں، حکومتوں کے سربراہ موجود ہیں، نمائندے موجود ہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا موجود ہے. اس سب کے باوجود وہ کیا ہے، گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ بھائی ہم نے غلط اعلان کیا ہے، لہٰذا حج کی تاریخ کیا ہے، اس تاریخ کو حج ہے، اس تاریخ کو حج نہیں ہوگا. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ وہ رویت کرتے ہیں، ام القریٰ کیلنڈر کو فالو نہیں کرتے. اگر ام القریٰ کیلنڈر کو فالو کرتے تو وہ اس طرح اعلان کر دیتے. دوسرا ان پہ الزام یہ کہ چاند دیکھتے نہیں ہیں.
وہ ایسے اعلان کر دیتے ہیں. بھائی ان کو کیا ان کو کوئی انعام ملتا ہے؟ کیا امریکہ کی طرف سے کوئی ان کو کوئی فنڈ ملتی ہے یا کوئی ان کو راکٹ ملتے ہیں, کوئی جہاز ملتے ہیں؟ کیا چیز ملتی ہے کہ وہ غلط دن مسلمانوں کے غلط حج کروا رہے ہیں, غلط روزے رکھوا رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی انعام مل رہا ہے, گفٹ مل رہی ہے, کوئی شاباش مل رہی ہے؟ کیا ان کو مسلمان نہیں ہے, وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ کیا ہم سے تو زیادہ لوگ متقی اور پرہیزگار لوگ وہاں رہتے ہیں. امام ائمہ حرمین کے ساتھ یہاں ہاتھ ملاتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں, ان کی دعوت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں, ان کو اپنے گھر اور مزے میں لاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. تو ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, اکرام ہم کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, اکرام ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اکرام کرتے ہیں, اکرام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں اور خانہ کعبہ کے امام ہیں, بڑے مسجد کی جگہ کے امام ہیں. مسئلہ روایت وہی دو آدمی کرتے ہیں, سدیر اور نمیر والے, تمیر والے, کہ اس کے علاوہ کوئی تو یہ تو چاند ہے, جہاں نظر آتا ہے ساری دنیا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پورے سعود میں کہیں نظر نہیں آتا. کئی لوگ جاتے ہیں وہاں پر چاند دیکھنے کے لیے, ان کو نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب, کئی لوگوں نے کتنی دفعہ چاند دیکھا ہے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر. یہ یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ صرف پروپیگنڈا ہی, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, لوگوں کی عبادات کو اس میں شک ڈال رہے ہیں. مولانا سمیر الدین تو ایسے تو اس میں شکوک کو مولانا سمیر ان کی سب سے بڑی رسد ہے. ہاں یہ ہے, جس طرح مفتی صاحب نے کہا نا, سدیر میں یا تمیر میں ان کو چاند دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنایا, پوائنٹ بنایا ہوا ہے. اب اس پوائنٹ کے اوپر رصدگاہ ہے ان کی, اس کو دیکھتے ہیں. باقی تو سعودی انہوں نے اعلان, جس طرح کل رات کو ہمارے حافظ صاحب بتا رہے تھے, ایک جگہ نہیں ہے, کئی جگہوں میں لوگوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے. ہر جگہ سے, مختلف جگہوں سے ان کو وہ آ جاتی ہے. لیکن جب مین رصدگاہ سے آ جاتی ہے تو اس کا پھر اعلان زیادہ معتبر ہوتا ہے, تو اس کو کر لیا جاتا ہے. آسانی ہوتی ہے اس کے لیے, گورنمنٹ کے لیے اس کی خبر لینا آسان ہو جاتا ہے. باقی اگر کسی جگہ سے آتی ہے تو ظاہر ہے وہاں پر پھر تزکیہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے, عدالت کو, چھوٹی عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اس سے پھر بڑی عدالت کی طرف سے. تو جب آپ کو ایک بڑی مین جگہ سے خبر مل جائے تو پھر چھوٹوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ چلو اتنے مہنگے ان کے پاس مشین ہے تو کم سے کم ایک فوٹو ہی ڈال دیتے یہ لوگ انٹرنیٹ پر کہ ہم یہ چاند دیکھا جو آج کیا یہ چاند تھا. ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں, پھر ایک تو یہ ہے کہ فوٹو اگر مانگتے ہیں, آج میں آپ کو بتاؤں, میں اس دن میں کمر عالم بھائی سے بات کر رہا تھا, یہ کہتے ہیں فوٹو ویڈیو دکھا دیتے. فوٹو اگر امت اس حد تک پہنچ گئی, اس سے ہی برا حال, میری بات سنیں, اس حد تک اگر امت پہنچ گئی کہ عبادات کے لیے فوٹو مانگنے لگ گئی, اگر امت کو اس اسٹیج پہ لے آیا گیا تو کل امت جو ہے, یہ لوگ جو ہیں نوجوان کھڑے ہو کر امام سے پوچھیں گے, امام صاحب آپ نے وضو کیا یا نہیں, ہمیں ویڈیو دکھاؤ. امام صاحب آپ نے غسل کیا ہے فرض یا نہیں کیا, ہمیں ویڈیو دکھاؤ. تو پھر آپ ویڈیو دکھاتے پھریں گے امام کے لیے بھی, وہ تب سوچیں گے نا ویسی بات. تو تب سوچیں نہیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ان کو راستہ دے رہے ہیں کہ اعتماد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا, قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ٹرسٹ, اعتماد ختم ہو جائے گا امت سے. تو جب آپ کو, ہاں یہ بے یقینی کی, دیکھیں اب شکوک و شبہات بڑھ گئے. اب سعودیہ کے اندر چاند نظر آیا, علماء ہیں وہاں, لوگ ہیں, سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اب ان کی طرف گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, کوئی کافروں کی گورنمنٹ تو تھوڑی ہے, مسلمانوں کی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. ہم وہ جو وہاں علماء ہیں ان کے تقویٰ پرہیزگاری کے مقابلے میں ہم ان کے اقبال کے برابر نہیں ہیں. وہ مجبور ہیں, سینکڑوں علماء انہوں نے جیل میں ڈالے ہوئے, بول نہیں سکتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک ہوتا ہے, میں بات بتاؤں آپ کو, جیلوں میں جاتے ہیں نا, جیل میں اس کو ڈالا جاتا ہے جو سیاسی بات مملکت کے نظام کے خلاف کرے گا. آپ اس برطانیہ کے اندر, جس کو سب سے بڑا جمہوری ملک کہتے ہیں, آپ ان کی اگر سیاسی مخالفت کے طور پر آپ کوئی آدمی باہر کھڑا ہو کر ان کے خلاف آپ بات کریں تو آپ کے مولویوں کو سب سے پہلے پکڑ کے دہشت گردی کے نام سے, ان کو ٹیررزم کے نام کے پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. کتنے یہاں پر علماء لوگ جو ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, جیل میں نہیں گئے, جیل میں نہیں پڑے ہوئے اب بھی. یہ تو ساری جگہوں میں. لیکن وہاں جو ہے عبادات کا مسئلہ اور ہے, رمضان کے چاند کا مسئلہ اور ہے, نماز پڑھنے کا مسئلہ اور ہے. لیکن جو ہی حکومت کی سیاسی مخالفت, دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ جائیں, پاکستان ہے جمہوری ملک ہے, لیکن وہاں پر حکومت کے خلاف جب باتیں کی جاتی ہیں, اب اس اسٹیٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو اس کو پکڑا جاتا ہے. افغانستان میں اگر یہ آپ کہتے ہیں طالبان, وہاں بھی اس اسٹیٹ کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو دوسرے دن پکڑ کے اندر پنجرے میں بند کر دیتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ اب یہاں انگلینڈ, امریکہ سب سے جمہوری ملک ہے, کتنے مسلمان قیدی وہاں پر پڑے ہوئے, مسلمان وہاں پر قید ہیں اسی سیاسی بات کرنے کے لیے. یہ تو یہ بات نہیں ہے. اشکال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ وہاں آپ جو کلب کھل رہے ہیں, فلانے ہو رہے ہیں, سن میں بن رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نہیں, اپنے بڑے علماء ہیں, کوئی بات نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. حکومت اس وقت اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی, کیونکہ بہت ساری اس کے دباؤ تو ہوگا, لیکن وہ جو کر رہے ہیں اس کی کوئی تائید نہیں کر رہا.
کوئی تعریف نہیں کر رہا، نہ یہاں کے علماء کر رہے ہیں، نہ سعودیہ کے علماء کر رہے ہیں۔ سعودیہ کے علماء بھی جس کو موقع ملتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے، ٹھیک ہے، جاتا ہے جیل میں، بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ پھر وہ تو سلمیں بنانا، دنیا کے کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں؟ 65 مسلم کنٹریز ہیں۔ کون سا ملک ہے جس میں سلمہ نہ ہو؟ کون سا ملک ہے جس میں ڈانس کلب نہیں ہے؟ کون سا ملک ہے جس میں غلط کام نہیں ہوتا ہے؟ تو ساؤتھ افریقہ میں نہیں، مراکو میں نہیں ہو رہا، مراکش میں جس کو لے رہے ہیں، مراکش تو سب سے آزاد ملک ہے۔ تو چاند نہیں، چاند کا اب دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بات بتاؤں، چاند کا سلمے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چاند کا سلمے کا مجھے چاند کا سلمے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فائنل فیصلہ آتا ہے بادشاہ کی طرف سے، قاضی فیصلہ کرتا ہے، بادشاہ اس کو اسلام کا حکم ہے نا۔ اب اسلام کا حکم یہی ہے، اب مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے بادشاہ کے بغیر آپ جمعہ بھی نہیں شروع کر سکتے۔ نہیں تو ایک منٹ مجھے سوال پورا کر لیتے۔ اب بادشاہ کی اوکے کرنے کے بغیر وہ قاضی کا فیصلہ آگے نہیں جائے گا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ بادشاہ کا زور قاضی پر ہے یا نہیں، یا قاضی کو تبدیل کروایا جاتا ہے یا نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں، اس لیے کہ دنیا میں کہیں چاند نظر آتا ہی نہیں ہے اس دن جس دن سعودی عرب اعلان کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قاضی جو ہے وہاں پر، ایک بات تو پہلے یاد رکھ لینا، سعودی عرب کے اندر عدالت بالکل آزاد ہے۔ آپ نے کئی بادشاہوں کے بیٹوں کا جرائم کے اندر ان کے سر قلم کرتے ہوئے خبریں پڑھی ہوں گی۔ پہلے ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب خدا کا خوف کریں، ڈاکٹر صاحب نہیں، میرے ڈاکٹر صاحب خدا کا خوف کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اب بھی محکمۃ العلیہ بالکل آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ جس ملک کا قاضی قید ہو گیا، اس کی قلم اور اس کا فیصلہ قید ہو جاتا ہے، وہ ملک کبھی بھی چل نہیں سکتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر اب بھی لوگوں کے اندر محکمۃ العلیہ بالکل آزاد اور اس کا فیصلہ چلتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو پوچھتا ہوں، اگر بادشاہ غلط فیصلہ چاند کا کرتا ہے تو کیا اس کی بادشاہت لمبی ہو جائے گی؟ اس کو کون انعام دیتا ہے؟ کوئی فائدہ ملتا ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ ملتا ہے؟ نہیں، آپ کا ڈر، آپ بڑے اللہ کے متقی، اللہ قرآن کریم میں کیا کہے، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اتنا پاک باز مت ثابت کرو، اللہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو آپ بڑے پاک باز بن گئے، وہ سعودیہ کے مسلمان جو ہے وہ اتنے گھٹیا مسلمان ہیں۔ ایسی بات نہیں، کیوں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی گواہ، آپ کہتے ہیں چاند غلط دن میں چاند روزہ رکھوا رہے ہیں، غلط دن پہ حج کروا رہے ہیں، ان کو کون سے انعام ملتا ہے؟ انعام کی بات نہیں کر، جیسے تو نہیں، پھر آپ غلط اعلان کیوں کرتے ہیں؟ خرافات کے جاری کرنے میں غیروں کا پریشر ہے، اس لیے خرافات سارے جاری ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، چاند کے مسئلے کو، میرے بات سنیں، چاند کے مسئلے کو خرافات کے ساتھ جھنجھوڑیں۔ چاند کا اپنا مسئلہ ہے، خرافات کا اپنا مسئلہ ہے۔ خرافات اگر بادشاہ کوئی غلط کام کرتا ہے، خرافات کے دو مسئلے ہیں، خرافات کے دو پہلو ہیں، ایک تو غلط چیز کو عام کرنا، دوسری صحیح چیز کو ختم کرنا۔ چاند کا مسئلہ ایک صحیح چیز تھی، اس کو ختم کروا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو سعودی گورنمنٹ کے، میں آپ کو بتاؤں، مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چاند کے مسئلے کے بارے میں، مولانا شبیر صاحب اس دن ہم شفیل میں تھے، انہوں نے وہاں پر بتایا، انہوں نے ایک بات بتائی کہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شبیر، یہ جو چاند کا مسئلہ، یہ رمضان جو حج کا فیصلہ نہیں، رمضان میں ایک دفعہ انہوں نے غلط اعلان کروا دیا تھا، تو اس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے دوبارہ اعلان کیا رمضان کے بعد کہ ہم سے غلط اعلان ہوا ہے، تو لہٰذا آپ ایک دن کی قضا کریں۔ تو مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شبیر کو کہتے ہیں، شبیر دیکھو، اگر یہ اعلان نہ کرواتے، گورنمنٹ نہ اعلان کرواتی، تو ان پہ کون سا کوئی فرق پڑتا، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو اعلان کروا کے لوگوں کو کہا قضا روزہ رکھو، اپنی بےزتی کروائی، سب کچھ کروایا، اپنے آپ کو نیچے جھکا دیا، تو ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا، چاند دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ ایک منٹ، مطالعہ صاحب نے دوسری بات شبیر کو کہا، شبیر یہ سعودیہ کے خلاف جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، آپ سعودیہ کو نہ چھوڑنا، اس کے ساتھ کھڑے رہنا، اس لیے کہ سعودیہ کے خلاف جو بھی کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی گہری سازش ہے۔ اس سازش کے پیچھے جو بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، اس سعودیہ سے ہمارے مسلمانوں کا اعتماد اٹھا دے رہے ہیں، خاص کر کے عبادات کے اندر، حج ہے، روزہ ہے، ان عبادات کے اندر اسلامی مملکت سے اگر اعتماد آپ کا اٹھ گیا، تو اس کے بعد اس سعودی گورنمنٹ کو پوری مسلمان امت کے اندر تنہائی مل جائے گی، اور پھر جو اغیار ہیں، جو سازشی لوگ ہیں، وہ اس کے اندر کیا ہے، آسانی کے ساتھ کود کر اس کو تیز نیز کر کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ اگر اس وقت سعودی گورنمنٹ کے اندر یہ جو کوئی چیز خرافات آ رہی ہیں، جو بھی چیزیں، لیکن اس کی تائید کوئی بھی نہیں کر رہا، سب اس کے خلاف کر رہے ہیں،
سب اس کے خلاف کھڑے، سب بولتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنے سعودیہ کے ساتھ کسی نقطے کے ذریعے سے، کسی واسطے کے ذریعے سے اس کی محبت اور اس کی الفت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کے وجود کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش ہے ہماری محبت ہے سعودیہ کے ساتھ اس وجہ سے، اس لیے یہ چاند جو ہے یہ ایک ربط بن چکا ہے، کنیکشن بن چکا ہے، چین بن چکی ہے جو ہمیں سعودیہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں اجاگر کرتا جا رہا ہے۔ تو آپ کو پکا یقین ہے کہ سعودی عرب جو ہیں وہ ام القریٰ کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے؟ مجھے 100% یقین ہے، میں خود خبریں بھی لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مفتی تقی صاحب نے بھی باتیں کی اور دوسرے بھی بہت سارے، میں اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہوں مجھے 100% یقین ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہاں کے تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں اور علماء سے کہتا ہوں کہ بالکل وہاں پر باقاعدہ مسلمان رہتے ہیں، علماء ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، جتنا دین وہاں پر ہے، جتنا حیا اور شرم وہاں پر ہے اور جتنی مساجد وہاں پر ہیں، جتنے دین کے اوپر عمل وہاں ہو رہا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ کو ذرا برا بھی شک بالکل نہیں، کیوں شک ہو؟ یہ 20-30 سال کے اندر جو بالکل، میں جب سے اس سینٹرل مون سائٹنگ کمیٹی کے ساتھ آیا ہوں اور جب سے میں اس نظام کو سنبھالا ہوا ہے مجھے تو بالکل یقین ہے، دل مطمئن ہے میرا، میں دل اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں خود لوگوں کو اطلاع کر رہا ہوں، میں سب کو میسج بھیجتا ہوں اور میں اس لیے لوگوں کو کہوں گا بالکل اعتماد رکھیں۔ الحمدللہ میں باقاعدہ ہر مہینے میں وہاں سے اطلاع لیتا ہوں اور ہر مہینے کے اطلاع لے کر آپ تک میں پیغام پہنچاتا ہوں، مساجد کے لیے کیلنڈر بھیجتا ہوں، میسج بھیجتا ہوں، چاند کی اطلاع پہنچاتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے اطمینان ہے ہم صحیح جگہ پر ہیں۔